آپ اس کو میزان کو مماثل قرار دے رہے ہیں سابقہ کاموں میں سے حجت اللہ البالغہ کافی حد تک لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں بہت بنیادی فرق ہے کہ میزان میں غامدی صاحب ابتدا ہی میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کلامی ابحاث سے اور تصوف کی ابحاث سے الگ کر کے صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں، اور خبر واحد کو بھی صرف تشریح کے لیے اس کے اندر رکھا ہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں ہم نے اسلام کو اس میں بیان کیا، جبکہ حجت اللہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں شاہ صاحب کلامی مباحث اور خاص طور پہ جو تصوف کے مباحث ہیں اس کو باقاعدہ ذکر کرتے ہیں اور اس کا اسلام سے اور پوری روایت سے ایک تعلق جوڑتے ہیں۔ تو حجت اللہ البالغہ کے بارے میں یہ کہنا کیسے درست ہوگا کہ شاہ صاحب نے قرآن، سنت اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے صرف اسلام کو بیان کیا ہے اور اس پہلو سے میزان اس کے مماثل ہے؟ یہ تو بہت واضح اس کے اندر فرق محسوس ہو رہا ہے۔ یہ صحیح سوال ہے۔ میں اس لیے کہوں کہ حجت اللہ کو ہم اس کی ویسے بھی دو حصے ہیں، جیسے میزان کے دو حصے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہے جس میں شاہ صاحب اپنی مابعد طبیعیات کا ایک پورا سسٹم دیتے ہیں، پھر دین جو ہے وہ انسانی تمدن اور معاشرے سے کیسے متعلق ہوتا ہے اس کا ایک پورا فریم ورک بناتے ہیں، پھر یہ کہ یہ دین نقل کیسے ہوا ہے، پچھلے انبیاء کے دین کیسے نقل ہوئے تھے، یہ دین کیسے نقل ہوا ہے، اس کی ایک پوری ہسٹری بیان کرتے ہیں۔ پھر اس پورے دین میں اس کے جو روحانی پہلو ہیں جو شاہ صاحب کی مابعد طبیعات سے جا کے مل جاتے ہیں، اسرار کا ایک پورا تصور ہے، وہ اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے کتاب کا جس میں شاہ صاحب اس دین کو سمجھنے کا ایک فریم ورک بنا رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے بالکل مختلف ہے، وہ اس کے ساتھ میں میزان کی موازنہ نہیں کر رہا۔ میں کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے نا، یعنی جب سارا یہ بنیادیں مہیا کر کے اس کے بعد جب وہ یہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ یہ ہے، اور اس میں کیسے دین کے وہ اسرار، وہ معاشرتی حکمتیں، وہ ساری چیزیں جن کا وہ پیچھے ذکر کر رہے ہیں وہ کیسے اس کے اندر نمایاں ہوتی ہیں۔ تو اس حصے میں آ کر آپ دیکھیں تو وہ صرف قرآن اور سنت اور احادیث پر رہتے ہیں، اس کی جو وہ توضیح کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں ان کا تصوف بھی جھلکتا ہے، ان کا جو ارتفاقات کا اور مصلحت کا اور اسرار کا جو وہ بھی اس میں جھلکتا ہے، لیکن توضیح اصل میں وہ اسی دین، یعنی جیسے میزان، تو اس پہلو سے جیسے میزان میں اصل مصادر کی طرف رجوع کر کے وہ باندھا ہے وہ پیراڈائم، تو اسی طرح حجت اللہ البالغہ میں بھی وہیں پر وہ رکھ کر انہوں نے اصل مصادر کی روشنی میں اپنی بات کوئی کہی ہے۔ تو مواصلت میں اس پہلو سے کہہ رہا ہوں کہ جیسے وہ اس میں دین کو واضح کرتے ہوئے فقہی فروعات وہ نہیں لاتے، اور اس طرح کلامی جو توسیعی مباحث ہیں وہ اس میں نہیں لاتے، تو فرق کرتے ہیں وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر گئے تھے، باقی ظاہر ہے اس پہ اہل علم کی یہ دینی روایت کے اضافے۔ تو اس پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ میزان میں بھی اسی تک محدود رکھ کے کام کیا گیا، یعنی کہ شریعت کی تشکیل کے بعد کے جو مراحل ہیں، یعنی شریعت کی تشکیل ہوئی، اس کی تکمیل ہو گئی، اس کے بعد کے جو مراحل ہیں اس کے اندر شاہ صاحب سورس صرف قرآن، سنت اور اخبار احاد کو بناتے ہیں۔ تو آپ کے خیال سے میزان اس پہلو سے شاہ صاحب کے کام کے مماثل ہے؟ تو شاہ صاحب کا جو دوسرا کام ہے، مطلب دوسرا پہلو ہے ان کے کام کا، اس میں ان کے کام کا جو پہلا پہلو ہے، یعنی شریعت کی تشکیل سے پہلے جو پورا وہ ایک فریم ورک بناتے ہیں، اس کے اندر وہ جو سورس متعین کرتے ہیں، تو غامدی صاحب کے ہاں بھی جیسے مثال کے طور پہ وہ اس میں عقل کو متعین کرتے ہیں، سماج جو چل رہا ہے، عقل کلی اس کے اندر کیسے کام کرتی ہے اس کو متعین کرتے ہیں، وہ الہیات سے کیسے ملتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں۔ تو غامدی صاحب کا جو میزان کا کام ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسا پہلو ہے کہ وہ اسلام کی تشکیل سے پہلے سے جب اسلام کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اس طرح کے سورسز ان کے ہاں پائے جاتے ہوں غامدی صاحب کے ہاں میزان میں، اور بعد میں وہ قرآن، سنت اور خبر واحد تک ایسے محدود ہوتے ہیں؟ ایسے ہی ہے۔ تو یہ کتاب بھی صرف دین کے کانٹینٹ کا بیان نہیں ہے، اس کا جو محتوا ہے
صرف اس کا بیان اور اس کی وضاحت نہیں ہے. تو جو پہلا حصہ ہے اس کا اصول و مبادی کا، آگے ہم تفصیل سے بات کریں گے. تو اس میں انہوں نے یہی کام کیا کہ اس دین کے پیچھے تاریخ میں وہ چیزیں کیا تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دین دیا ہے تو اس کو آگے نقل و روایت کیسے ہوئی ہے، پھر یہ اس کے مصادر سے دین لینے اور اخذ کرنے کے طریقے کیا ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے بھی بیان کی ہیں. تو اس پہلو سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مماثلت جیسے شاہ صاحب جو ہیں وہ اس دین کو تاریخ میں رکھ کر دیکھتے ہیں، پھر اس کی نقل و روایت کیسے ہوئی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے نصوص سے چیزیں اخذ کرنے کا منہج کیا ہے اس کو واضح کرتے ہیں. تو اسی نوعیت کا جو دونوں کے اصول ہیں وہ بہت مختلف ہیں، لیکن کام کی نوعیت اصول و مبادی میں بھی ایسی ہے.